بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے آج اس مبارک شب برات کی فضیلت اور اس کے ساتھ جڑی رحمتوں کی بارش کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں، جہاں اللہ کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گنہگار بندوں کو توبہ کی ایک عظیم فرصت ملتی ہے۔ تو سن لیجئے یہ پورا پیغام جو دل کو جھنجھوڑ کر رب کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، کیا شب برات کا روزہ رکھنا منع ہے؟ شب برات کا روزہ رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ ناظرین کرام، شب برات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور مغفرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو رونما ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں اپنے مخلوق کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری رحمت کے بادل برس رہے ہیں، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام ملائکہ کو سنا دو کہ آج کی رات تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، کس کو رزق دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، اور کس کا نام اس سال موت کے رجسٹر میں درج ہونا ہے۔ یہ سب آج کی رات طے پاتا ہے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے دروازے کھول دے، اور مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کو آج کی رات مومنین کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر مسلمان قبریں ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ آج کی رات شب برات یعنی چھٹکارے کی رات ہے۔ میرے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دو۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے، رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور حکم الہی نازل ہوتا ہے کہ قبیلے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کر دی جائے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی مثال صرف وسعت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا کرم تو گنتیوں سے پاک ہے۔ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب غافل انسانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ کتنا غفور الرحیم ہے، جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی سانسیں کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، اور یہ رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے خالق سے دوبارہ جوڑ لیں۔ اس رات میں ملائکہ کی جماعتیں زمین پر اترتی ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اس رات ندامت سے نم ہو جائیں، اور وہ دل جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے گناہوں سے بیزار ہو جائے اور آئندہ برائی نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اس قدر عبادت فرماتے کہ صحابہ کرام بھی حیران رہ جاتے۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے،
جیسے کسی بڑے مہمان کے آمد سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، ویسے ہی شعبان کی 15ویں شب ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم اور عمروں کا تعین کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں دنیاوی حرص و طمع چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک ایک ساعت کروڑوں سال کی زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے اگر اسے خلوص نیت کے ساتھ گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کا نزول بندوں کی ہمت بڑھاتا ہے کہ مایوس نہ ہو، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میرا رب بخشنے پر آیا ہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کریں، کیونکہ اعتراف بندگی ہی بندگی ہے، اور یہی وہ رات ہے جہاں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں اور پوری امت کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے لیے مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ رات ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم کا ایندھن بنے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ اللہ کی یاد میں مست ہو جاتی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے بکھرتے ہیں، مومنین اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں سر بسجود ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ رات محض جاگنے کی نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رات میں طویل سجدے کیے اور امت کے لیے گر گرا کر دعائیں مانگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس رات میں رب کائنات کا کرم اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ وہ پکار پکار کر اپنے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں بلاتا ہے۔ جو بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ یہ رات غافلوں کو بیدار کرنے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور فرماتے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے اس مہینے کی 15ویں شب کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ اعمال کی سالانہ پیشی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے توبہ کریں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر
نئے عزم کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی بہانے کے منتظر ہوتی ہے، اور شب برات وہ بہترین بہانہ ہے جہاں آنسوؤں کا ایک قطرہ زندگی بھر کی سیاہی دھونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو صرف رسموں میں نہ گزاریں، بلکہ حقیقی تڑپ کے ساتھ اپنے مولا کو منائیں، کیونکہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے کہ ہے کوئی جو آج اپنی تقدیر سنوارنا چاہے۔ بخاری و مسلم کی مستند روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی ہی اس رات کا اصل مقصود ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بعد ازاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس رات میں قبرستان جانا اور فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی سنت نبوی سے ثابت ہے، لیکن آتش بازی اور چراغاں جیسی خرافات سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ اس رات کو فرض یا واجب سمجھ کر دوسروں کو مجبور کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ یہ 1000 سال کی عبادت ہے، اس کی اس طرح تخصیص ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایک رات کی توبہ پر زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے۔ اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا عہد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں تلاوت قرآن کریم اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ رات یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکال کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر سایہ فگن ہو سکے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ناحق قاتل اور والدین کے نافرمان کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات سب سے پہلے اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے صاف کریں۔ ماہرین شریعت 15 شعبان کے روزے کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایام بیض کے روزوں میں شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ مستند فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق اس رات کی قدر کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت قصے کہانیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں، جن سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو دکھاوے اور بدعت سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر غلو کرنا ایمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بروز قیامت سرخ روح ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم صرف رسمیں پوری کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جو ہماری زندگی بدل دیں۔ شب برات کا اصل سبق توبہ کی قبولیت اور رب کائنات کی رحمت پر یقین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ اہم بات ذہن نشین فرما لیں کہ شب برات کی رات انفرادی طور پر بیدار رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا اور اگلے دن نفل روزہ رکھنا شرعاً جائز اور مستحب ہے۔ لہٰذا 15 شعبان کو نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھنا اور اس رات ذکر و اذکار کرنا باعث ثواب اور اجر ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما، بدعت و رسومات سے حفاظت فرما، شعبان کے مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والا بنا، رمضان المبارک کی مکمل تیاری کرنے والا بنا۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، رزق میں، کاروبار میں، گھروں میں برکتیں عطا فرما، رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ